نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک، شفق غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک صحابہ رضی اللہ عنہم عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے بعد رات کی پہلی تہائی تک پڑھ لیتے تھے، یعنی 10 بجے تک۔ 5 بجے اگر سورج غروب ہو تو پہلی تہائی کب ہو جائے گی؟ 10 بجے تک، دوسری پھر 2 بجے تک، اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اول وقت جوہینا قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں عشاء کی نماز کب پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نماز عشاء اس وقت ادا کر جب رات پوری وادی کے پیٹ کو بھر دے، یعنی جب پوری وادی پہ اندھیرا چھا جائے۔ آخری وقت، اور جب تم عشاء پڑھو تو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ۔ اب صحیح مسلم کی روایت میں، اس روایت میں جس میں حدیث کا نمبر 1419 ہے، نصف اللیل الاوسط آتا ہے، اور دوسری میں الی نصف اللیل آتا ہے۔ عشاء کو کبھی جلدی پڑھنا اور کبھی مؤخر کر کے پڑھنا۔ محمد ابن عمرو بن حسن بن علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سورج ڈھل جانے پر پڑھتے تھے۔ کب پڑھتے تھے ظہر؟ سورج ڈھل جانے پر۔ اور عصر اس وقت ادا کرتے تھے جبکہ سورج زندہ ہوتا تھا، یعنی اس میں چمک اور تپش باقی ہوتی تھی۔ اور مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا تھا۔ اور عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہو جاتے تو جلدی کرتے، اور جب کم ہوتے تو تاخیر کر لیتے۔ عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہوتے تو جلدی پڑھ لیتے، اور جب کم ہوتے تو ذرا انتظار کر لیتے۔ عشاء میں تاخیر پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو دیر سے پڑھا کرتے تھے، سنن نسائی کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں عشاء کی نماز مؤخر کرنے کا حکم دیتا کہ دیر سے پڑھ لیں۔ انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں ایک مرتبہ نصف رات تک تاخیر فرمائی، پھر اسے ادا کیا اور فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے ہو نماز ہی میں رہے ہو، یعنی اتنا اجر ملا ہے تمہیں۔ لیکن ایک مرتبہ پڑھائی، بار بار ایسا نہیں تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ لوگوں پر یہ مشکل ہے، جو کام پر جاتے ہیں انہیں صبح اٹھنا ہوتا ہے، پھر نیند نہیں پوری ہوتی۔ ابو موسیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ کشتی میں آئے تھے کسی دوسرے علاقے سے، وادی بطحان میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، یہ مدینہ سے باہر تھے۔ چنانچہ ہر رات عشاء کی نماز کے لیے ان میں سے چند آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری حاضر ہوتے۔ ایک دن میں اور میرے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ اس دن اپنے کسی کام میں مصروف تھے، اور آپ نے نماز عشاء میں اس قدر تاخیر فرمائی کہ آدھی رات ہو گئی۔ آخر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور انہیں نماز پڑھائی۔ اپنی نماز سے فراغت کے بعد آپ نے ان کے لیے فرمایا جو موجود تھے ذرا ٹھہرو، خوش ہو جاؤ، کیونکہ تم پر اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس وقت تمہارے علاوہ لوگوں میں سے اور کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، یا فرمایا اس وقت تمہارے سوا کسی نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ معلوم نہیں آپ نے ان دو باتوں میں سے کون سی فرمائی۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور واپس لوٹ آئے، کیونکہ اس میں ان صحابہ کی خصوصیت تھی۔ نماز کو نصف رات سے آگے نہیں لے جانا، مؤخر نہیں کرنا۔ اگر عشاء کی نماز وقت سے لیٹ ہو جائے تو یہ حرام ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ عشاء کی نماز یا اس کے علاوہ کوئی اور نماز لیٹ کرے۔ پس اگر وہ بغیر کسی عذر کے لیٹ کرتا ہے تو اس کی وہ نماز باطل اور غیر مقبول ہے، اگر بغیر کسی وجہ کے لیٹ کر رہا ہے، اگرچہ وہ اس نماز کو 1000 دفعہ ہی کیوں نہ پڑھے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ نماز عشاء کو اس کے آخری وقت تک لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے، تو اس کو 1/3 سے نصف رات تک لیٹ کیا جاتا ہے، یہ عشاء کی نماز کا افضل وقت ہے۔ اس کو نصف سے لیٹ کرنا حرام ہے، کیونکہ عشاء کی نماز کا آخری وقت آدھی رات تک ہے۔ بس بعض لوگ کیا کرتے ہیں
تہجد کے وقت عشاء کے فرض بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو فجر تک وقت ہے، فجر تک نہیں ہے، کب تک ہے؟ آدھی رات تک۔ عشاء سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کی ممانعت۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ شفق غائب ہونے کی جو بات ہے، شفق احمر یا شفق ابیض؟ اسود کو ہی دیکھیں گے کہ جب ڈیلے ہو جائے، یعنی وہ وقت جب شروع ہوتا ہے جب ہر چیز سیاہ ہو جاتی ہے، آتما ڈارکنیس آ گئی، کچھ بھی شفق کا باقی نہیں رہا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، روشنی جا کے نہیں دیتی، اندھیرا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ عشاء کی نماز اندھیرے کی نماز ہے، تو اب اس میں مجبوری ہے۔ کچھ جگہوں پر تو اس سے بھی زیادہ روشنی رہتی ہے، اور آگے نارتھ کی طرف چلے جائیں تو وہ تو پھر ایکسیپشنل صورت ہے۔ ادروائز جو حکم ہے عام طور پر جیسے سعودی عرب کے اندر یا مڈل ایسٹ کے اندر تو اندھیرے کا ہی وہ کیا جائے گا۔ اگر ساری چیزیں فرض کے درجے میں ہوتی، مثلا نماز ہے تو نماز میں فرض تو مختصر سے ہی ہیں، لیکن سنتیں ہیں، پھر نفل ہیں، پھر اور چیزیں، اگر ساری چیزیں جس طرح ہم نے 17 رکعتیں فرض کی ہوئی ہیں عشاء کی نماز میں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے ہاں اکثریت نماز ہی نہیں پڑھتی، اور خصوصاً عشاء کی نہیں پڑھتی۔ لیکن جن ملکوں میں اتنا شعور ہے کہ یہ 17 کی 17 فرض نہیں، وہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں، خواہ فرض پڑھ کے کیوں نہ اٹھ جائیں، یعنی وہ بھی پسندیدہ نہیں کہ صرف فرض پڑھیں، لیکن کم از کم فرض تو پڑھتے ہیں نا۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے سنت سے بھی بڑھ کے نوافل اور غیر موقدہ کو بھی موقدہ بنا کے اور فرض کے درجے میں لا کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو آپ آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ ایون رمضان میں بھی لوگوں کو توفیق بعض اوقات نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، کہ وہ گھبرا اٹھتے ہیں کہ اتنی لمبی کون پڑھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نوافل اور سنتوں کو فرض کے درجے میں مستقل طور پر لے آتے ہیں، یعنی وقتی طور پر کسی ڈسپلن یا کسی اس کے لیے تو اور بات ہے، لیکن مستقل طور پر لے آتے ہیں تو لوگوں کے حق میں جرم کرتے ہیں، ان کو گناہگار کرتے ہیں، اور اگر ریئیکشن زیادہ ہو تو وہ فرض بھی چھوڑ جائیں گے۔ اور ایسی سختی، اسی لیے وہ میں بار بار ایک جملہ دہراتی ہوں کہ ہمیں حرام کو حلال کرنے کا جس طرح اختیار نہیں، اسی طرح حلال کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو چیزیں ہمیں رخصت دی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یہ بات پسند ہے کہ اس کی پابندیوں کو قبول کیا جائے، اسی طرح یہ بات بھی پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی قبول کیا جائے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، یہ مومن پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو استعمال نہیں کرتا تو اس کے اوپر احد پہاڑ جتنا گناہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیا ہے، رخصت ہی تو نہیں لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، جب آپ اس کو نبھا نہیں سکیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ فرض سے بھی جائیں گے، اور جب فرض قضا کریں گے تو آپ کے اوپر لازماً پھر گناہ لدے گا۔ اس لیے دین کے معاملے میں اس فرق کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد